کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ بھری محفل میں بیٹھے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں، لیکن اندر سے ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایک خالی پن جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف آپ جانتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے جو الفاظ میں نہیں آتی، جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ اداسی جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ خالی پن جو بغیر کسی وجہ کے آتا ہے، یہ ٹوٹنا جو باہر سے نظر نہیں آتا لیکن اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ میں آج اسی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ میں زبیدہ ہوں، 46 سال کی ایک عورت جس نے یہ سب خود محسوس کیا ہے، اور آج میں آپ سے وہ بات کرنے آئی ہوں جو ہم سب محسوس کرتے ہیں لیکن کسی سے نہیں کہتے، کیونکہ کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ اداسی جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ صبح جب اٹھنے کا دل نہیں کرتا، وہ رات جب نیند نہیں آتی، وہ تھکاوٹ جو نیند کے بعد بھی نہیں جاتی۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک درد ہے جو بہت اصلی ہے۔ 2011 کی بات ہے، میری بیٹی مریم صرف 3 سال کی تھی۔ گھر ٹھیک تھا، صحت ٹھیک تھی، شوہر گھر میں تھا، کھانا میز پر تھا، باہر سے دیکھے تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل۔ اور پھر بھی ایک صبح آنکھ کھلی اور لگا جیسے سانس لینا بھاری ہے، جیسے اٹھنے کی طاقت نہیں، جیسے آج کا دن گزارنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں لیٹی رہی اور چھت کو دیکھتی رہی۔ بیمار نہیں تھی، بخار نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی جسم میں، لیکن بس جینے کا دل نہیں تھا۔ یہ الفاظ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے اور سچ کہنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اور میں نے کہا، کچھ نہیں امی، سب ٹھیک ہے، کیونکہ بتاتی بھی تو کیا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی بتانے کے لیے۔ اور یہی سب سے بھاری بات ہے اس قسم کی اداسی میں، کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ بتانے کے لیے کوئی واقعہ نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نقصان نہیں، بس اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کوشش کرتے ہیں بتانے کی تو لوگ کہتے ہیں شکر کرو، کتنے لوگ تم سے برے حال میں ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے، پھر بھی اداس ہو۔ یہ سن کر آپ اور بھی اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بس وہم ہے، کچھ کام کرو، مصروف رہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن کوئی نہیں سمجھتا کہ جب اندر سے ٹوٹے ہوں تو کام کرنا، مصروف رہنا، یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب آپ کو سمجھا نہ جائے، آپ یہ سوچنے لگتے ہیں شاید میں ہی غلط ہوں، شاید واقعی یہ بس وہم ہے، شاید مجھے ہی شکر کرنا چاہیے۔ میں نے لکھا، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ بس یہ 3 جملے، اور جب یہ لکھے تو لگا جیسے کوئی بہت بھاری چیز ذرا سی ہلی، اور پھر رونا آیا۔ وہ رونا جو مہینے سے رکا ہوا تھا، وہ رونا جو میں نے روکے رکھا تھا، کیونکہ وجہ نہیں تھی، لیکن اس رات وجہ نہ ہونے کے باوجود رونا آیا اور میں نے روکا نہیں۔ اور اس رونے کے بعد کچھ ہلکا ہوا، تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، لیکن ہوا۔ اور میں نے پہلی بار سمجھا کہ درد کو باہر آنے دینا یہ کمزوری نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی اس وقت وہی محسوس کر رہے ہیں جو میں نے 2011 میں کیا تھا، اور آپ سوچ رہے ہیں بس میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، سب کیسے ٹھیک ہیں؟ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ اکیلے نہیں ہے۔ یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں، سب چھپاتے ہیں۔ ٹوٹنا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے بہت دیر تک، بہت زیادہ
بالکل اکیلے اٹھایا ہے اور آپ کا جسم، آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے کہ اب بس کافی ہے۔ اور اداسی، یہ کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے، جیسے بخار آنا غلطی نہیں ہوتی۔ اداسی بھی ایک علامت ہے کہ اندر کچھ ہے جسے توجہ کی ضرورت ہے، نظر انداز کرنے کی نہیں۔ پہلی بات، اپنی اداسی کو نام دیں۔ آج رات جب سب سو جائیں، بس اتنا کہیں اپنے آپ سے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ 3 الفاظ سب سے پہلے خود کو کہنے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں میں دیکھیں اور کہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، اور ٹھیک ہے۔ یہ ایک لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے ایماندار لمحہ ہوگا۔ دوسری بات، ایک کاغذ نکالیں اور لکھیں جو بھی اندر ہے، بنا سوچے، بنا ترتیب کے۔ غلط الفاظ بھی چلیں گے، ٹوٹے جملے بھی چلیں گے، بس لکھیں جب تک لکھ سکیں، کیونکہ جو لکھا جاتا ہے وہ باہر آتا ہے، اور جو باہر آتا ہے وہ اتنا بھاری نہیں رہتا۔ لکھنا ایک طرح کا رونا ہے، اور رونا ایک طرح کا ہلکا ہونا ہے۔ یہ میں نے خود سیکھا ہے۔ تیسری بات، اور یہ سب سے مشکل بات ہے، ایک انسان ڈھونڈے، بس ایک، جس سے آپ یہ کہہ سکیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہیں، کوئی سہیلی، کوئی بھی جو سنے۔ آپ کو پوری کہانی نہیں سنانی، پوری وجہ نہیں بتانی، بس اتنا کہنا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اور اگر وہ انسان سچا ہے تو وہ سمجھ جائے گا، اور آپ اکیلے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ اداسی بہت لمبے عرصے سے ہے اور بہت گہری ہے تو کسی ڈاکٹر سے ملنا غلط نہیں ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے۔ ہم ذرا سا بخار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اندر کے درد کے لیے مہینوں، سالوں خاموش رہتے ہیں۔ یہ بدلنا ضروری ہے۔ اپنے ذہن کا خیال جسم کے خیال سے کم اہم نہیں۔ جب 2011 میں وہ ڈائری کھولی تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کچھ بدلے گا، لیکن اس ایک رات نے، اس ایک صفحے نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو میں مہینوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کو فون کیا اور کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، بس اتنا، اور اس نے کہا میں آتی ہوں، اور وہ آئی اور بس ساتھ بیٹھی، کچھ نہیں کیا، بس ساتھ تھی۔ اکیلا پن سب سے بھاری ہوتا ہے، گھر میں لوگ ہوں تب بھی، کیونکہ اکیلا پن جسم کا نہیں ہوتا، اکیلا پن اس بات کا ہوتا ہے کہ جو اندر ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ اور جب کوئی ایک انسان، صرف ایک، آپ کو دیکھ لے، آپ کو سن لے، بنا فیصلہ کیے، بنا مشورہ دیے، تو وہ اکیلا پن تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو آج جب یہ ویڈیو ختم ہو، ایک کام کرے، صرف ایک، وہ پرانی ڈائری نکالے یا کوئی بھی کاغذ اور لکھیں میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جو بھی لکھنا ہو لکھیں، بنا روکے۔